الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی دعوت یعنی کسی کو نیک کام کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کی قرآن و سنت میں بہت ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی بہت فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی گروہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، یہی گروہ جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 110 آل عمران سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ برائی سے منع کرتی ہو اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہاں اور کئی خصوصیات عطا فرمائیں، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ امت محمدیہ میں یہ خوبی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں آپس میں بھائی ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ کافر کا دوست نہیں ہے، مسلمان کس کا دوست ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا دوست ہے۔ پھر فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نیکی کا حکم، برائی سے منع، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ان سب کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی دین جو ہے چند کاموں کا نام نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو داڑھی کو، داڑھی میں دین نہیں ہے، اس طرح کے جملے کئی بولتے ہیں۔ خالی نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، وہ حقوق العباد ہی سارا کچھ ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ حقوق العباد بھی دین کا صرف ایک حصہ ہے، سارا دین نہیں ہے۔ دین کن چیزوں کا نام ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا دین کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی دین کے اندر کئی چیزیں ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی واجب کا کسی فرض کا منکر ہو کر کہوں کہ یار یہ دین تھوڑی ہے، دین تو فلاں چیز کا نام ہے، نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ دین کیا ہے؟ تمام فرائض اور تمام واجبات کا نام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں نماز کا بھی ذکر کیا اور زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، نیکی کی دعوت دینے کا بھی ذکر کیا اور برائی سے منع کرنے کا بھی ذکر کیا۔ پھر مزید ایک عمومی حکم بیان کر دیا کہ صرف ایک بندہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کر دے تو سمجھے جی میں نے دین مکمل کر لیا، یا خالی نمازیں پڑھے زکوٰۃ دے کہے جی میں نے دین مکمل کر لیا، نہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کی اطاعت کرے۔ یہ اصول ہے کہ بندہ مومن جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی حکم اس کو دی ہے، چاہے حدیث میں آیا ہے چاہے قرآن میں ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے چاہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جو بھی شرع کا حکم ہے اس کو مان لینے کا نام دین ہے۔ اور یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں بھی جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرمایا۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کیوں ہے؟ اس کی لوجک کیوں ہے؟ ٹھیک ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر بندہ اپنی اپنی عبادت کرے، کوئی دوسرا جو مرضی کرتا رہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، لیکن اس کا حکم نہیں دیا، نہ قرآن میں آیا نہ احادیث میں آیا۔ بلکہ اگر پتہ ہے کہ میرے کہنے سے یہ بندہ نماز پڑھے گا، میرے کہنے سے یہ بندہ زکوٰۃ دے گا، میرے کہنے سے یہ بندہ حج کرے گا اور حج اس کے اوپر فرض ہے، تو بندے کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو نیکی کا حکم کرے، اور پتہ ہے کہ میرے باز کرنے سے یہ بندہ گناہ چھوڑ دے گا، تو پھر واجب ہے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ اس کو منع کرے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اس کی لوجک، اس کی بیک گراؤنڈ، یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے فرد کی تربیت ہوتی ہے اور فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو، وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی، لوگوں کو پیار سے سمجھانا ہوگا، اور اس سے پہلے اپنی خود کی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں دعوت اسلامی کا کردار، کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو دعوت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا وہ کیا ہے؟
اس میں دعوت اسلامی کا تعارف بھی ہے، اور دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اس کے فضائل کیا ہیں، اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دینا، یہ کیوں ضروری ہے، ان سب کے اوپر انشاءاللہ عز و جل آج بیان کیا جائے گا۔ دعوت اسلامی 1981 کے اندر اس کی بنیاد جو تھی وہ امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے رکھی، اور یہ ایک اصلاحی جماعت ہے، یعنی لوگوں کی اصلاح کرنے والی۔ امیر اہل سنت نے ایک ہی جملہ شروع سے لے کر اب تک ہمیں عطا کیا، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے کس کی؟ اپنی، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ جی آپ خود تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، تمہارا بھائی یہ کرتا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تم یہ کرتے ہو۔ تو دیکھیں انسان جو ہے اس پابند ہے اپنی اصلاح کرنے کا، ہم سب پابند ہیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کے۔ 100% ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، سیدھی بات، کئی کمیاں میرے اندر ہیں، کئی کمیاں ہر بندے کے اندر ضروری پائی جاتی ہیں۔ 100% ہم شریعت کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، گناہ گار لوگ ہیں۔ تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب تک تم 100/100 شریعت کے پابند نہیں ہوتے تم نیکی کی دعوت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں فرمایا۔ ہاں اصلاح اپنی کرتے رہے، جتنی گناہ ہیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن میرا بھائی کیا کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، میرا کوئی بھی رشتہ دار کیا کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں میری گرفت تب ہوگی کہ جب میں اس کے گناہ میں شریک ہو جاؤں، میں خود اس کو پروموٹ کروں اور میں کہوں کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ درست ہے، تب میری بھی گرفت ہے۔ ہر بندے سے اس کے اعمال کی پوچھ ہونی ہے، لیکن ہم اگر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور اپنی بھی اصلاح کریں گے کہ جو کہ دعوت اسلامی کا منشور ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کی اصلاح ہوگی، فرد کی جب اصلاح ہوگی، افراد کی اصلاح ہوگی، تو پھر کس کی اصلاح ہوگی؟ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے وہ اس کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کسی شعبے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، کوئی کسی شعبے کے اندر سر انجام دے رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ روزگار کمانے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ الغرض ہم میں سے ہر کوئی معاشرے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم معاشرے میں جس قسم کا بھی کردار ادا کر رہے ہوں، ہم قرآن و سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ ہمارا تاجر فراڈ چھوڑ دے، ملاوٹ چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تاجروں کی اصلاح ہے۔ ہمارا ملازم ڈیوٹی پوری بر وقت کرے، سرکاری ملازم بغیر رشوت لیے اپنی ڈیوٹی کرے، ہمارا تھانہ کلچر بغیر رشوت لیے دیے ایمانداری سے کام کرے، ہماری کورٹ کچہریاں ایمانداری سے کام کریں، ہمارے ڈاکٹر حضرات ایمانداری کے ساتھ مریضوں کے ساتھ سلوک کریں۔ یہ سب لوگ اگر قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ کیا ہوگا؟ اس کی اصلاح ہو جائے۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک لیڈر آئے گا تو وہ سب کو ٹھیک کر دے، یہ ایک خواب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے ہی کوئی نہ کوئی لیڈر بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی افسر بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تاجر بن جاتا ہے، ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہماری اصلاح نہیں ہوئی ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عہدہ ملنے سے بندے کی خود بخود اصلاح ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب دولت آتی ہے، جب عہدہ آتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے، تب شیطان اور زیادہ اس کو گرفت کرتا ہے۔ وہ حرام کھا کر بھی یہ کہتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، میں اپنا حق کھا رہا ہوں۔ سرکاری نوکر لاکھوں روپے رشوت کھا کر بھی کہتے ہیں ساڈی تے تنخواہ ہی بڑی تھوڑی ہے، اسی تو مجبوراً رشوت لے رہے ہیں۔ پولیس والے بھی کہتے ہیں جی اسی اپنے افسر نو اگے رشوت دینی ہوندی ہے، اسی تو مجبور ہاں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر لاکھوں روپے سرکاری اداروں سے بھی، سرکاری اسپتال سے تنخواہ لے کر بھی صحیح طرح مریضوں کو چیک نہیں کرتا، اپنے پرائیویٹ کلینک میں پوری ایمانداری کے ساتھ پیسے لے کر پوری ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں اس کو سب سے زیادہ تنخواہ ملنی ہے، جہاں اس کو بعد میں پینشن ملنی ہے، وہاں وہ غداری کر رہا ہوتا ہے۔ اور پوچھو تو 100 دلیلیں ان کے پاس، ہر فراڈیے بندے کے پاس دلیلیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب عہدہ ملتا ہے تو پھر بندے کے اندر اپنا دفاع کر لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا جو قاضی بنا، جو جج بنا، وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، پیسے لے کر غلط ملت فیصلے کر دے تو کیا بچ جائے گا؟ فرمایا بغیر چھری کے ذبح ہوا۔ تاجروں کے بارے میں فرمایا ہر تاجر قیامت والے دن فاسق و فاجر اٹھایا جائے گا، ہاں جو نیک ہوگا، جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہوگا، اس کی ایمانداری اس کو بچا لے گی۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ورنہ عام تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ اٹھایا ہی فاسقوں کے ساتھ جائے گا۔ کیوں کہ عمومی طور پر یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اصلاح معاشرہ جو ہے یہ بڑا ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ پہلے افراد کی اصلاح ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارا معاشرہ کیا ہوگا، وہ سدھر جائے گا۔ افراد سدھریں گے تو آٹومیٹکلی معاشرہ سدھر جائے گا۔ افراد کو سدھارنا، افراد کو سدھارنا یہ والدین کے اوپر لازم ہے، اپنی اولاد کو سدھارے۔ یہ استاد کے اوپر ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، لیکن ہمارے یہاں جو بڑے ہیں وہ خود اولادوں کو، اپنے بچوں کو بگاڑنے والے ہیں۔ چاچا بھتیجے کے ساتھ فری ہوتا ہے، اس کے ساتھ گپیں مارتا ہے، گندی گفتگو کرتا ہے، عشق مشوقیوں والی باتیں کرتے ہیں، تو خاک اس کی اصلاح کرے گا۔ استاد جو ہے وہ شاگردوں کو لوٹنے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی خاک اصلاح کرے گا۔ استاد کو بس اپنی فیس چاہیے اور اپنے اس کو مستقبل کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، شاگردوں کی تربیت کی کوئی توجہ نہیں۔ تو جب یہ جو ضروری لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، یہ اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت اور اپنے چھوٹوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہر بندہ جو 2 جماعتیں پڑھ کر کہے گا مجھے کوئی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، مجھے سب آتا ہے، میں اتنا ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، مجھے تو یہ ہے، مجھے انگلش آتی ہے، مجھے یہ آتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے؟ علماء نے تو لکھا کہ جب بندہ علم حاصل کرتے کرتے یہ کہہ دے کہ اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں اب اس کو علم کی ضرورت ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ بندے کو اصلاح کی ضرورت نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل شخص، کوئی عقل والا نہیں آیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ صحابہ سے مشورہ کرو، صحابہ سے مشورہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مشورے کرو۔ اور آقا علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو
اصلاح معاشرہ کے لیے جب ہر بندہ اس کا اہل نہیں رہا، نہ ہی ہر ایک بندے کیا اتنا علم ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ پھر ایسا ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، ہم سب اتنے اہل نہیں ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کر سکے، نہ ہمارے پاس بعض دفعہ وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کیا کرے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے۔ لہٰذا اس دور میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اس وقت جو سب سے بڑی تعداد میں جن کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے، اگر وہ کوئی جماعت ہے تو اہل سنت کی دعوت اسلامی ہے، کہ جنہوں نے چند سالوں میں اتنی بڑی کارکردگی، کئی ممالک کے اندر جا کر جو کافروں کے گرجے تھے، ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان کو خرید کر اس کو مساجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی جذبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہر دور میں آج بھی دعوت اسلامی کے علاوہ بھی علماء، مشائخ اپنی اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو احباب یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ہمیں تنقید نہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ چلو یار کوئی نہ کوئی تو گروہ ہے نا یار، اور کوئی نہ کوئی تو افراد ہیں نا کہ جو ہمارا بھی کام کر رہے ہیں، جو ہماری نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو اپنے ویڈیو کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ ہم تو کسی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتے، جو علماء، جو تحریکیں اہل سنت کی، سنیت کا، دین کا کام کر رہی ہیں، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، اور جو نیکی کی دعوت نہ دیں، جو قوم نیکی کی دعوت نہ دے، اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی بدن کے ہر حصے پر روزانہ ایک صدقہ ہے، یعنی جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ سخت ہے، کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنی جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت دی تو ہاتھ کے بدلے میں کچھ صدقہ دیں، اللہ نے آنکھ دی تو آنکھ کے بدلے میں کچھ صدقہ دیں، اللہ نے ہمارے جسم میں اتنی نعمتیں رکھی تو ہر نعمت کے بدلے میں صدقہ دیں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے گندگی ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تمہارا نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم پر صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ صرف پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی صدقہ ہے لیکن صرف صدقہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہم کیا کریں؟ راستے میں سے پتھر ہٹا دیا، راستے میں سے کیلے کا چھلکا گرا تو وہ ہٹا دیا کہ یار کسی کا پاؤں نہ پھسل جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز کے لیے چل رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے،
اور ہم کسی کو کوئی دین کا مسئلہ بیان کر دیں، کسی کی نماز درست کر دیں، کسی کو برائی سے منع کر دیں، کسی کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے دیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ جو صدقے ہیں جو ہم روزانہ کئی مرتبہ کرتے ہیں، یہ صدقے بیسیکلی ہمارے جسم کا صدقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم تندرست رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا رہیں، تو مال کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نماز کی طرف چل کر اپنے پاؤں کا بھی صدقہ دینا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا کر تب بھی صدقہ دینا ہوگا، اور ہمیں نیکی کا حکم دے کر اور برائی سے منع کر کر بھی صدقہ دینا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 44 اور حدیث پاک ہے 50، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث کیا، ان کے ساتھ ان کی امت میں کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے، یعنی ہر امت میں جو نبی آیا تو اس نبی کے کچھ پیروکار ہوتے تھے، ان کے ماننے والے ہوتے تھے جو ان کی سنت پر عمل کرتے تھے اور ان کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، وہ سرکار کی سنتوں سے محبت کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلے نبیوں کی امتوں میں بھی کچھ افراد ایسے ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے بعد، یعنی ان حواریوں، ان صحابہ کے بعد کچھ ایسے ناخلف آئے جو ایسی باتیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ لہٰذا جو اس طرح کے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب اس کے بعد اس کے جو صحابہ تھے وہ رہے تو انہوں نے اپنے نبی کی سنتوں، اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر کیا کیا؟ عمل کیا۔ لیکن جب وہ صحابہ کے بعد آگے جب نسلیں آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بے عمل ہو جاتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ میرے صحابہ کے بعد جب لوگ بے عمل ہو جائیں، جب لوگ دین سے دور ہو جائیں، تو اس وقت تم نے خاموش نہیں بیٹھنا، کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو۔ اگر زبان سے روک سکتے ہو تو کیا کرو؟ زبان سے روکو۔ اگر نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے روک سکتے ہو تو دل میں برا جانو۔ اگر یہ تینوں کیٹیگری نہیں تو اس کے بعد کوئی بھی ایمان نہیں ہے۔ سب سے کم درجہ ایمان کیا ہے؟ کہ ہم کیا کریں؟ برائی کو دل میں تو برا جانیں۔ آج ہمیں کتنی برائی ایسی ہیں کہ ہمارا مسلمان طبقہ اس کو برا ہی نہیں جانتا، بلکہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میلاد کے نام پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیوں کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں، مزاروں کے اوپر ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں، لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اپنی دکانوں کے اوپر فرضی بزرگوں کی تصویریں بنا کر اس کے اوپر ہاتھ ڈال کے سمجھتے ہیں جی بڑی ہم نے نیک کام کیا، برکت ہوگی، حالانکہ کیا کیا؟ حرام کام کیا۔ ایک تو تصویر حرام، پھر جن بزرگوں کی تصویریں بنائی ہیں وہ تصویریں بھی غلط، جھوٹی، جن میں کوئی بزرگ ننگا ہے، کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کسی نے عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ تصویر بناتے ہیں تو عجیب و غریب ان کے پر بنا دیتے ہیں، عجیب سا ان کا لباس بنا دیتے ہیں اور ہوا میں اڑنے والا دکھا رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کیا تھا؟ سب سے کم درجہ ایمان کیا تھا؟ کہ بندہ برائی کو دل میں برا جانے۔ ہم اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک،
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143. حدیث پاک سنیں کہ نیکی کی دعوت کیوں ضروری ہے، وجہ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنے والا اور انہیں توڑنے والا، ایک اللہ کے احکام کو ماننے والا اور ایک اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے کی مثال ایک کشتی پر سوار کی طرح ہے. کشتی کے اندر کچھ لوگ کیا ہیں، وہ سوار ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے بعض اوپر کی منزل میں ہیں، بعض کیا ہیں، وہ نیچے کی منزل میں ہیں. نچلی منزل والے جب پیاس محسوس کریں تو وہ اوپر والوں سے کہیں کہ ہم اپنی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کشتی جب پانی کے اوپر چل رہی ہے تو وہ نچلی منزل والے بار بار اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر سمندر سے پانی لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب بار بار اوپر آئیں گے تو اوپر والی منزل والے کیا کریں گے، وہ پریشان ہوں گے کہ یار تم بار بار اوپر آ رہے ہو. ہوتا ہے نا جیسے 2 منزلیں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر والی فیملی الگ ہے، نیچے والی الگ ہے. ایک بندہ بار بار اوپر جائے گا تو اوپر والی فیملی ڈسٹرب ہوگی کہ یار آپ بار بار اوپر آتے ہو. اب آقا علیہ السلام دیکھیں کتنی پیاری مثال دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ نچلی منزل والا اوپر والی منزل سے یہ کہہ دے کہ یار ہم بار بار اوپر نہیں آتے، ہم کشتی میں نیچے سے سوراخ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ پانی آ جائے، ہم پانی کے اوپر جو تیر رہی ہے ہم کشتی کے اندر نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں اور اپنا پانی نیچے سے لیتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ہمیں بھی بار بار اوپر جانا نہیں پڑے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر والے اس کو اس کی اجازت دے دیں، اگر اس کی اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے ذرا جتنے لگا ہے لگا رہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہمیں کیا، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ کشتی میں سوراخ کریں گے خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر منزل والی وہ بھی ڈوبیں گے، بچیں گے وہ بھی نہیں. اسی طرح اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ایک فرما برداری کر رہا ہے، اب جو فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اگر یہ ذہن بنا لیں کہ آج کے دور میں بس اپنی اپنی فکر کرو، کسی کو گولی مارو، جو مرضی جو کرنے دے، تو سرکار نے فرمایا وہ کشتی والے کی طرح. جب ہم کسی کو چھوڑ دیں گے نا، معاشرے کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں گے اور وہ معاشرے میں بد امنی پھیلاتا جائے گا، بدماش کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں گے، ایک دن آئے گا کہ وہ بدماش ہمارے گلے کو بھی آئے گا. اگر ہم مارکیٹ کے اندر سود کو، اگر ہم مارکیٹ کے اندر ملاوٹ کو، جھوٹ کو، فریب کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ملاوٹ جو ہوگی، جو فریب ہوگا، وہ ہمارے اوپر بھی سوار ہوگا. ہمارے پاس لوگ مسائل پوچھتے ہیں آ کے، کہتے ہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، ساری مارکیٹ میں جو کلو کا وزن ہے وہ مکمل پورا نہیں ہے، کلو کا جو وزن ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ کم ہے، ساری مارکیٹ اسی حساب سے بیچ رہی ہے اور تھوڑا سستا بیچ رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایمانداری کے ساتھ پورے وزن کے ساتھ بیچنا ہے، اور ہم جب پورے وزن کے ساتھ بیچیں تو ہم اس سے مہنگا بیچیں گے، مجبور ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے تو گاہک کہتا ہے کہ بھیا تو بڑا سیاਣਾ رہندا نہیں، سانو چوچا بنانا، تو مارکیٹ اس لینے کا وکدا. اب اس کو جتنا مرضی کہہ لے کہ ضرور وہ وزن تھوڑا ہے، وہ وزن پورا نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جب مارکیٹ میں ایک بات پھیلی، مارکیٹ کے صدر نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ چھڈو پیسہ آنا چاہیے، پھر وہ چلتے 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 پوری مارکیٹ میں ایسے گھس گیا کہ اب ساری مارکیٹ جب تک وہ حرام کام نہیں کرے گی تب اس کا کاروبار بظاہر نہیں چلے گا. اور وہ حرام کام کر کر بظاہر اپنا چیز بیچ رہا ہے، لیکن ایک تو وہ حرام کر رہا ہے، دوسرا اس میں برکت
ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سچی قسم بھی، کتنی سچی قسم بھی اگر سودا بیچتے وقت کھائی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سودے میں برکت نہیں رکھے گا، حالانکہ کس کی قسم کھائی؟ سچی۔ تو اگر جھوٹی قسم کھا کر ہم نے اپنا سودا بیچا ہے، ہم نے ڈنڈی مار کر وزن کم کر کر لوگوں کو بیچا ہے، تو کیا ہوگا؟ کتنا کا کما لیں گے؟ اصل کمانا نہیں ہے، اصل ہے کمائی میں برکت ہونا۔ بیٹھے بیٹھے پوری بلڈنگوں کو آگ لگ جاتی ہے، پورے کروڑوں روپے کے نقصان ہو جاتے ہیں، پتہ کیا چلتا ہے؟ بس یہ شارٹ سرکٹ ہوا، وہ بہانہ ہی ہے شارٹ سرکٹ۔ اصل کیا ہوا؟ اصل ہمارے گناہوں کی جب حد ہو گئی تب پھر اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ نیکی کی دعوت جب ہم خود کسی کو نہیں سمجھائیں گے، بلکہ ہم بھی داڑھییں رکھ کر نمازیں پڑھ کر اپنا چھڑا تیز رکھیں گے اور لوگوں کو لوٹتے رہیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جو دیندار بھی ایمانداری کے ساتھ چلنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں چل پائے گا، وہ پھر پورے کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری مارکیٹ کا نظام جو ہوگا وہ بے برکتی ہوگا، وہ ہلاک ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اگر خود بھی بچنا چاہتے ہو اور اپنے مسلمانوں کو بھی بچانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اس کا ہاتھ روکو، اس کو زبان سے روکو، یہ کم از کم دو تو کرو، منہ کے ساتھ تو بولو کہ سیٹھ صاحب غلط کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹھ والا بندہ پیسے والا ہے تو ہم شریعت کا مسئلہ آگے پیچھے کرتے کہ نہیں یار سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، حق بات کہو کہ بھائی غلط کر رہے ہو، کیا کر لے گا؟ لیکن سرکار نے فرمایا اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا یہ تو نہ کہو کہ مارکیٹ میں چلتا ہی ایسا ہے، یہ مجبوری ہے ہماری، وہ حرام کو حرام تو کہو، دل میں تو برا جانو۔ اگر ایسا بھی نہیں تو سرکار فرماتے اس سے بعد کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کرے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب جو اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اس شخص کا کیا بدلہ ہے؟ اس کو مولا تو کیا عطا کرے گا؟ کہ ہم نے اپنی جان بالفرض اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مارکیٹ کے صدر کو کہہ دیا، کسی سیٹ کو کہہ دیا کہ آپ جو یہ ملاوٹ کر رہے ہیں یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ طریقے سے کہنا ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا گالی پائے جانا، پیار سے شریعت کا حکم بیان کر دیں تو کیا کہہ جائے گا؟ تھوڑا سا زبان درازی کر لے گا اور کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر کوئی اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے تو اے مولا تو اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ سنیں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ ہر کلمے کا اللہ یا رسول اللہ، یعنی اگر ہم کسی کو حق بات کہہ دیں، نیکی کی دعوت دے دیں، برائی سے منع کر دیں کہ یار چھوڑو یار یہ رشوت نہ لو یار، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، یار یہ 2 نمبری نہ کرو، ڈیوٹی پوری کرو یار، ایمانداری کے ساتھ ٹائم پہ آؤ، ٹائم پہ جاؤ یار، کسی کا نقصان نہ کرو، یہ کہنے میں کیا ہے؟ عادت بنا لیں ہم۔ آقا علیہ السلام یعنی حدیثوں میں بھی فضیلت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کی رب سے کیا عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں۔ اب جب بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو کئی کلمے منہ سے نکلتے ہیں، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور فرمایا کہ جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی۔ تو نیکی کی دعوت دینا اصلاح معاشرہ میں ایک اہم کردار ہے، اور یہی نیکی کی دعوت اسلامی کا سلوگن ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہی مقصد ہے کہ آج
چند سالوں میں، اتنا 50 سال بھی نہیں ہوئے، چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی. 40 سال 41 سال کے اندر اندر اس وقت دعوت اسلامی دنیا کے 200 ملک کے اندر کام کر رہی ہے. 108 شعبے ہیں، 108 شعبے، جس میں مساجد کا شعبہ ہے، جس میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے دوسرے ملک جانا ہے، جس میں مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس کا قیام ہے، جامعات کا قیام ہے، جس میں FGRF ہے کہ لوگوں کے اصلاحی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی دیگر معاملات ہو گئے، اس میں خدمت کرنی ہے. تھیلیسیمیا کے اندر دعوت اسلامی والوں نے ہزاروں کے حساب سے بوتلیں دیں. اسی طرح جیلوں کے اندر جا کر قیدیوں کو نیکی کی دعوت دینا، تاکہ یہ جب باہر نکلیں تو وہ باہر جا کر دین کا کام کر سکیں، وہ جرائم کو چھوڑ دیں. تو الحمدللہ جیلوں کے اندر کئی لوگوں کو عالم بنایا، عالم کورس کروایا جا رہا ہے، ان کو حافظ بنایا جا رہا ہے، ان کو قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. پھر تاجروں کے جا کر دفاتر کے اندر، گوداموں کے اندر جا کر ہمارا قاری تاجروں کو، ان کے ملازمین کو تجوید کے ساتھ قرآن سکھاتا ہے فی سبیل اللہ. پھر جعلی پیروں سے، جعلی عاملوں سے بچنے کے لیے فی سبیل اللہ دعوت اسلامی ہر سال لاکھوں روپے کے خرچے کے حساب سے اپنے پلے سے خرچے کر کے لوگوں کو تعویذات دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی نیکی کا جذبہ ہے. اب سنیں دعوت اسلامی کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اب تک کتنے لوگ حافظ، عالم کیا کیا بن چکے ہیں. تو جامعۃ المدینہ کی تعداد جو جامعہ بنے ہوئے ہیں وہ 616 سے بڑھ کر 845 ہو گئی ہے. یعنی یہ چند سال پرانی میرے پاس رپورٹ ہے. تقریباً اب 1000 جامعہ، یعنی 1000 جامعہ جس میں عالم دین بن رہے ہیں. اب 1000 میں ایک بھی عالم بن رہا ہو، 1000 عالم تو بن رہا ہے نا، تھوڑا نہیں ہوتا. ایک عالم بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا کردار ادا ہے، لیکن یہاں ہزاروں بن رہے ہیں. اسی طرح جس میں فی سبیل اللہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا یہ ہے مردوں کا، 1000 جو جامعہ ہے یہ ہے مردوں کا. اب عورتوں کا جو ہے اس کے جو مدارس ہیں اس کے اندر جو اسلامی بہنوں کی تعداد ہے، وہ جو جامعات ہیں ان کی تعداد 574 ہے، اور جو اس کے اندر طلباء طالبات پڑھ رہی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 60,000 ہے. 60,000 اسلامی بہنیں جو ہیں وہ عالم دین بن رہی ہیں. اسی طرح پھر آن لائن بھی ہے. آن لائن جو باہر کے ملکوں میں کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں وہ 37 ہیں. 37 آن لائن جامعات ہیں جو باہر کے ملکوں کو آن لائن پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں پڑھنے والوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ کر اس وقت جو ہے وہ 14,000 ہو چکی ہے. 14,000 آن لائن پڑھایا جا رہا ہے. پھر جو مدارس ہیں جس میں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 3,287 سے بڑھ کر 4,000 کے قریب ہو چکی ہے. 4,000 کیا ہیں؟ مدارس ہیں جس میں حافظ بنتے ہیں، اور جن میں مفت تعلیم جو بچے حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 1,52,000. یہ کئی سال پہلے ہے. اب 1,80,000 کے قریب ہے، جو 1,80,000 حافظ بن رہے ہیں. اور جنہوں نے قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے ان کی تعداد 80,000 ہے. 80,000 قرآن مکمل کر چکے ہیں، اور یہ اب تقریباً 90,000 کے قریب جو ہے وہ حافظ قرآن جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں. اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ ان کی تعداد 23,000، اور اب جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے. یعنی یوں دن بہ دن تعداد جو ہے وہ بڑھتے جا رہی ہے، بیک نہیں آ رہے، آگے ہی جا رہی ہے. اسی طرح جو نابینا ہیں
اس کے جو سکول ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، جو نبینہ کو تعلیم دیتے ہیں، نبینہ کے لیے جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں، اس کو وہ ڈوٹس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ نبینہ بچوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے۔ اب ان کی تفسیر بھی دعوت اسلامی نے جاری کی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ڈوٹ نظر آئیں گے، لیکن نبینہ اس کو چھو کر اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح یہ جو کتب و رسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ابھی تک دعوت اسلامی نے اس موضوع کے اوپر 1,08,000 صفحات پر مشتمل کتابوں کے اوپر کام کیا۔ 1,00,000۔ یوں ہی جو دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر اپنا فیضان مدینہ، اپنا ایک پورا ادارہ قائم کرنا، تو اس کی تعداد 655 ہے۔ ایک ادارہ مان نہیں ہوتا، بندہ کام کرے نا، بڑے بڑے علماء اس دور میں جو کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک ادارے سے ہی وہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے 655 کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے، اب تو اس سے بھی بڑھ کر ہو چکی۔ دنیا کے کئی ممالک کے اندر ان کے اپنے فیضان مدینہ قائم ہے، جن کے اندر وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح مساجد کا قیام ہے، اور اب تک 1249 مساجد قائم کر دی گئی ہیں۔ پھر لوگوں کو دوسرے ممالک کے اندر جا کر نیکی کی دعوت دینا، تو تقریباً ایک ماہ میں 53,000 افراد جو ہیں وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو اور بھی جیل خانہ جات ہیں، FGRF ہے، اور ہمارے شعبے 108 ہیں، یہ میں نے چند شعبے گنائے ہیں۔ 108 شعبے دین کا کام اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک سنیں، بڑی پیاری، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 294۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری رہنمائی سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کہ اگر ہمارے کسی کہنے پر کسی کو ہدایت مل گئی، کوئی نیک بن گیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سرخ اونٹ جو بڑے نایاب اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹوں کی دولت سے بڑھ کر یہ دولت ہے کہ تم نے کسی کی اصلاح کر دی، تم نے کسی کی نماز ٹھیک کر دی، تم نے کسی کا کردار ٹھیک کر دیا، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ پھر مزید ایک حدیث پاک ہے کنز الاموال کی، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز نفع نہ دے گی، یعنی بغیر درہم اور دینار کے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ آپ سے چندہ لیتے ہیں، لاکھوں روپے اس کے گرمیوں میں اے سی کا بل آتا ہے، اس کے دیگر بل ہوتے ہیں، یہ بغیر پیسوں کے تو نہیں نہ چلتا۔ ایک مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دعوت اسلامی جو ہے 108 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے ان کے جو ہے وہ اندر ان سے منسلک لوگ ہیں، لاکھوں کے حساب سے، اور جن کی اپنے امپلائیز ہیں جو ان کے اندر باقاعدہ ملازم ہیں، ان کی تعداد 40,000 ہے۔ اب یہ 40,000 جو ہیں وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، مختلف شعبہ جات میں اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، ان کو مشارہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی 40,000 فیملیوں کو چلا رہی ہے، کسی کو نوکری دینا کوئی معمولی بات ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ 40,000 ملازمین، ان کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، کروڑوں روپے آتا ہے، تو اس کے اخراجات آپ لوگ ہی دیتے ہیں اور آپ ہی دیتے رہیں گے۔ ہم کوئی ایجنٹ نہیں ہیں کسی کافروں ملکوں کے کہ لو جی انہوں نے ہمیں استعمال کے لیے لگایا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کئی تحریکیں دیکھیں گی 1 روپیہ ان لوگوں سے چندہ مانگتے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے، پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اور ہم ہر گلی ہر جمعے روزانہ آپ کے یہ مسجد کے باہر ہم آپ سے چندہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ سے لے کر آپ کے بچوں کی ہی اصلاح کرنی ہے، آپ کے محلہ کی ہی اصلاح کرنی ہے، آپ کے معاشرے ہی کی اصلاح کرنی ہے، آپ کی مساجد ہی کو آباد کرنا ہے۔ آپ کا چندہ
ایک صحیح محل میں چلا جائے، اس دور میں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں 1 روپیہ بھی اگر کوئی دیتا ہے تو وہ مفتیان کرام سے مکمل رہنمائی لے کر کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، یہ پورے کے پورے ہم سے رہنمائی لے کر آگے پورا اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ جو جس مد میں چندہ دے اسی مد میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ کبھی نوٹ کر لیجئے گا، آپ لوگوں کو جب کئی چندے کرنے والی تحریکیں ہیں، کئی لوگ ہیں، آپ جب اس کو پیسے دیں گے کبھی نہیں آپ سے پوچھیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کہ یہ ویسے ہی صدقہ ہے، کبھی نہیں پوچھیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ کئیوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چندے کے احکام کے ہیں، کئی مسجد انتظامیہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چندے کے احکام کے ہیں، حالانکہ اتنے سخت اور اتنے مشکل مسائل ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھے بغیر لوگوں سے چندہ کرنا ہی حرام ہے۔ میں معمولی سی بات بتاتا ہوں، یہ مسجد ہے، اس کے اندر 11ویں بھی ہوتی ہے، میلاد بھی ہوتا ہے، رمضان کی 27ویں بھی ہوتی ہے، امام مسجد کی بھی تنخواہ نکلتی ہے، خادمین کی بھی نکلتی ہے، بل بھی نکلتے ہیں۔ اب اگر کوئی چندہ دے کہ لو جی یہ میرا چندہ جو ہے وہ 11ویں شریف کے لیے ہے، اب اس چندے میں سے 1 روپیہ بھی امام مسجد کو دے دینا یا مسجد کے بل میں جمع کروا دینا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے خاص کس کے لیے دیا ہے؟ 11ویں شریف کے لیے دیا۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ جب تک آپ مستحق لوگوں تک نہیں دیں گے تو وہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ میں زکوٰۃ پکڑ کر یہ بلڈنگ کے اوپر لگا دوں، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ جو ہے اس کا فریضہ ختم ہوا۔ اب جب لوگوں کو چندہ دیا جاتا ہے وہ کوئی نہیں پوچھتا زکوٰۃ ہے کیا ہے، لیکن دعوت اسلامی لکھ کر لگائے گی کہ یہ نافلہ صدقہ ہے اور یہ کیا ہے؟ واجبہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ شرعی احکام ہے، واجبہ کے احکام الگ ہیں۔ واجبہ چندے کو مستحق لوگوں تک دینا ہوتا ہے، اور جو نافلہ چندہ ہے یہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہوں ان کی خدمت کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، ان سب کاموں کے لیے وہ چندہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اتنی پیچیدگیاں یہ دعوت اسلامی آپ کے چندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی اس قدر فضیلت ارشاد فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، حدیث پاک میں پڑھ کر سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، مجمع کبیر کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 18298۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات کہ تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، سرکار ویسے بھی کہہ دے تو بڑی بات ہے، قسم کھا کر کہا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی یہ آپ کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے کہ آپ یہ 13 جو نومبر ہے اس میں ہم لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 2 سال کے 2 ایونٹ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم پورے سال کا بجٹ نکالتے ہیں۔ ایک رمضان ہوتا ہے تو رمضان میں جو ہم چندے اکٹھے کرتے ہیں وہ 6 ماہ تک چلتے ہیں، اس کے بعد وہ چندے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ اگلے 6 ماہ کے لیے ہم مزید چندہ کریں، اس کو ٹیلی تھون کا نام دیا، تو اس میں پر یونٹ 10,000 ہے۔ آپ خود بھی کوشش کریں، اپنے دوستوں کو بھی دیں۔ آج جمعے کی جولی تو مسجد کے چندے کے لیے ہے، جو باہر جولی لگے گی یہ خاص جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے۔ آپ سب کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ حسب توفیق ضرور ملائیں، اور کم از کم 1 یونٹ ہر صاحب حیثیت کم از کم 1 یونٹ دعوت اسلامی کو ضرور جمع کروائے۔ اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔